اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم، میں ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں تفسیر سورہ توحید لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کل کی کلپ میں نے فوائد سورہ توحید بیان کیا تھا، آج بھی اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اور کل ایک روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی من لا یحذر الفقیہ سے، امیر المومنین علیہ السلام نے، جس میں فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو اور وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو اور وہ اس طرح ہو جس طرح خالص سونا ہوتا ہے، اور اس سے قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی سوال نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ پنجگانہ نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور اپنے ہاتھوں کو کھول کر دعا مانگے۔ دعا کا ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں تیری مخفی و پوشیدہ پاک و پاکیزہ اور با برکت اسم شریف کے ذریعے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں، اور میں تیری عظمت والے نام کے ساتھ اور تیری ازلی و ابدی حکومت کے ذریعے دعا مانگتا ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر درود بھیج۔ اے اپنی رحمت سے سائلین کو عطا کرنے والے، اے اسیروں کو اسیری سے نجات دلانے والے، اے جہنم سے آزادی دلانے والے، تو محمد و آل محمد پر درود بھیج، درود و سلام بھیج، اور مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو مجھے جب اس دنیا سے رخصت کرے تو امن و امان سے رخصت کرنا، اور جب تو مجھے جنت میں داخل کرنا تو سلامتی کے ساتھ داخل کرنا۔ میری دعا کے اول میں فلاح میرا مقدر بنا، اور اس کے وسط میں کامیابی، اور اس کے آخری میں بہتری بنا دے۔ تو ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، غور کریے ذرا، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس دعا کے ذریعے سے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ پروردگار عالم سے دعا مانگو، اور اگر چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے، تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طریقوں کو اپنائیں۔ یقیناً معصومین علیہ السلام نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مخفی خزانوں میں سے ہے، یعنی چھپے ہوئے خزانوں میں سے ہے۔ چاہتے ہو کہ خزانہ حاصل ہو تو اس دعا کو پڑھو۔ رسول اللہ نے جب مجھے یہ دعا تعلیم کی تو مجھے حکم دیا کہ میں حسنین کو اس دعا کی تعلیم کروں، یعنی ان کو بتاؤں۔ مصباح کفعمی میں ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ جب حالت نماز میں تھے تو بچھو نے آپ کو کاٹ لیا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے، یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو۔ آپ نے اپنا مبارک جوتا اٹھایا اور اپنے جوتے سے اسے مار ڈالا۔ پھر آپ نے پانی اور نمک طلب کیا اور ان کو آپس میں ملا کر متاثرہ جگہ پر رکھا، یا مسکیہ اور سورہ توحید اور معوذتین کی تلاوت کی۔ طب الائمہ میں روایت ہے، ابو بصیر نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی حضور شکایت کی کہ رات میری داڑھ میں درد پیدا ہوا جس نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ابو بصیر، جب بھی تیرے دانت یا داڑھ میں درد پیدا ہو تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ اور سورہ حمد سورہ توحید پڑھ۔ پھر ایک آیت بتائی سورہ نمل کی، آیت نمبر 88، اور آپ نے فرمایا کہ اور آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جگہ ساکن ہے، جبکہ یہ آیت کا ترجمہ ہے جبکہ اس وقت یہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی صنعت ہے جس نے ہر چیز کو پختگی سے بنایا ہے،
وہ تمہارے اعمال سے یقیناً خوب باخبر ہے. جب تو ایسا کرے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم سورہ حمد، سورہ توحید اور اس کے بعد سورہ نمل کی آیت نمبر 88 آیت نمبر، اس کو پڑھ کر کے اپنے دانت میں یا داڑھ میں جس مقام پر درد ہے وہاں ہاتھ رکھو گے، اور جب یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی. یعنی جسمانی اور روحانی دونوں علاج موجود ہے قرآن مجید میں. سہل بن سعد عادی سے روایت ہے، سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ کے حضور اپنے فاقہ اور مشکلات کی شکایت کی. رسول اللہ نے اس سے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو تو سلام کر. بعد ابھی یعنی اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر. اس آدمی نے جب ایسا کام کیا تو اللہ نے اسے مالا مال کر دیا، حتیٰ اس کے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دیا. اب آپ غور کریے ذرا کہ ہم بہت پریشان ہوا کرتے ہیں، اکثر رزق کی تنگی سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں صاحب ہمیں تعویذ دے دیجئے، کسی سے کہتے ہیں جادو کر دیجئے، کسی سے کچھ کہتے ہیں صاحب فلاں نے روزی باندھ دی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا. یہ بہت ساری باتیں خرافات. در حقیقت ہر چیز کا جب حل قرآن مجید میں موجود ہے تو دوسرا کیا کرے گا؟ جب معصومین علیہ السلام نے ہمیں حل بتا دیا تو ہمیں غیر معصوم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں سے بھی ٹھیک ہے عالم کے پاس چاہیے، آپ عالم سے رجوع کریے، جو صاحبان علم ہیں ان سے آپ رابطہ کریے، وہ آپ کو اس کا حل دیں گے. لیکن جو عالم نہیں ہے، بس انہوں نے ایک بزنس بنا لیا، آپ ان سے حل تلاش کر رہے ہیں، ان سے حل طلب کر رہے ہیں، کیسے میسر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. آپ رجوع کریے قرآن سے، معصومین سے اور علماء سے، تب آپ کو معلوم ہوگا. پریشانی کا حل، رزق کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حل ہمارے یہاں قرآن مجید میں موجود ہے. آسان طریقہ ہے بالکل. ہم گھر کے اندر جب داخل ہوں، کوئی ہمارے گھر میں ہو یا نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً داخل ہوتے ہی سلام دیں، سلام علیکم، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید پڑھیں. آپ نے غور کیا اس روایت میں کہ اس کا فائدہ یہ کہ صرف توحید کی تلاوت اور سلام کرنے سے صرف یہ نہیں کہ آپ ہی مالا مال ہوں گے، بلکہ اس کا فائدہ آپ کے ہمسایوں کو بھی نصیب ہوگا. آپ کے ہمسائے بھی مالا مال ہو جائیں گے، آپ کے ہمسائے کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا. کیا بہتر ہوگا کہ ہمارے ذریعے سے، ہمارے ورد کے ذریعے سے کسی کے رزق میں اضافہ ہو جائے. عزیزان محترم، ہم غور کریں اور ہم قرآن سے وابستہ ہوں، معصومین سے وابستہ ہوں، تو یقیناً ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے لوگوں نے سورہ توحید کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آخری زمانے میں ایسی اقوام آئیں گی جو مسائل میں غور و فکر کرنے والی ہوں گی، اس لیے اس ذات نے اپنی معرفت کے لیے سورہ توحید اور سورہ حدید کی ابتدائی آیات علیم بذات الصدور تک نازل فرمائیں. جو شخص اس سے زیادہ کو طلب کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. احتجاجی تبرسی میں روایت ہے کہ ابن سوریہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا آپ مجھے اپنے رب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا ہے. تو اس وقت سورہ توحید نازل ہوئی. جب پیغمبر اکرم نے اسے سنائی تو اس نے کہا اے محمد تیرا خدا اس طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا، یعنی جیسا پیغمبر نے بتایا تھا کہ پیغام خدا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. اس نے کہا جیسا تم نے کہا تھا ویسے ہی تمہارا خدا ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.